اب دوستان محترم، جب وہ امت مسلمہ وجود میں آ گئی تو اس امت مسلمہ کے کچھ اصول و ضوابط بھی تھے، کچھ قواعد بھی تھے۔ امت مسلمہ وہ جماعت تھی جس کے ساتھ جڑنے سے بھی فرق پڑتا تھا، جس سے علیحدگی اختیار کرنے سے بھی فرق پڑتا تھا۔ آج اس روئے زمین کے اوپر کوئی جماعت آپ دکھا سکتے ہیں جس کے ساتھ جڑنے سے بھی فرق پڑے، جس سے علیحدگی اختیار کرنے سے بھی فرق پڑے؟ اور اگر وہ جماعت تمہیں نظر نہیں آ رہی، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تمہیں تو ہر حال میں اس جماعت سے جڑے رہنے کا حکم تھا۔ اگر وہ جماعت نہیں ہے تو پھر تمہاری جماعتوں کا مقصد کیا ہے؟ جس جماعت کے ساتھ جڑنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے چھوڑنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہونے یا نہ ہونے کا فرق تو اس جماعت سے پڑے گا جس کے ساتھ جڑنے سے بھی فرق پڑتا ہے، جسے چھوڑنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو امت مسلمہ وہ جماعت ہے جس کا یہ اصول ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑے گا دائرہ اسلام میں تصور ہوگا، جو اسے چھوڑے گا دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوگا۔ اب دوستان محترم، اس مقام پر آ کر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ تکفیری ہیں، آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کو اور ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ نہیں دوستان محترم، ہرگز نہیں، ہم کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بتانا ہمارا فرض ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس سے علیحدگی اختیار نہ کرنا، اگر بالشت بھر بھی اس جماعت سے علیحدگی اختیار کرو گے تو سمجھو کہ اسلام کا قلادہ تم نے اپنی گردن سے اتار پھینکا، تو یہ بتانا تکفیریت ہے، ہرگز نہیں۔ اور پھر آگے بھی سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ اسلام قبول کر کے اس جماعت کے ساتھ جڑتے تھے، وہ اس جماعت کا حصہ ہوتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ہمارا اسلام ثابت ہی تب ہوگا جب ہم اس جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس جماعت سے اگر ہم علیحدہ ہوئے، ہمیں کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا، حتیٰ کہ منافقین بھی اس بات کو جانتے تھے۔ منافقین بھی امت مسلمہ کے ساتھ جڑے ہوتے تھے اور حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ وہ جماعت سے علیحدہ تصور نہ کیے جائیں، ورنہ انہیں کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا۔ تو امت مسلمہ کا یہ اصول تھا اور اصول ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑے گا دائرہ اسلام میں تصور ہوگا، اور جو اسے چھوڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں صرف وہی لوگ تھے جنہیں مسلمان کہا جا سکتا تھا، جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ چکے تھے،
اس جماعت سے باہر تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ آج مسئلہ کچھ اور ہے۔ آج 1.5-2 ارب افراد ہیں مسلمان ہونے کے دعوے دار، اور بے شمار جماعتیں ہیں، بے شمار فرقے ہیں جن میں وہ تقسیم ہیں۔ اب ان کو وحدت کی لڑی میں پرونا، ان کو امت مسلمہ بنانا، یہ آج کے دور میں ایک نیا کام معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس امت مسلمہ کو، جسے مسلمانوں نے ناپید کر دیا، تقسیم ہو گئے، منتشر ہو گئے، وہ امت مسلمہ اپنا وجود کھو بیٹھی۔ ہم نے اس امت مسلمہ کو بحال، فعال اور منظم کرنے کا ارادہ کیا، اور اسے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا نام دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ امت مسلمہ کی تشکیل نو کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام مسلمان پلٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وحدت اختیار کر لیں۔ اور یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جماعت سے بالشت بھر علیحدگی اختیار کی، گویا اس نے اسلام کا کلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو، تم امت مسلمہ میں تھے یا نہ تھے، اس بحث کو چھوڑو، پلٹ آؤ امت مسلمہ کی طرف۔ تمہاری گردن میں اسلام کا کلادہ نہیں ہے، لوٹ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، وحدت اختیار کر لو، ایک جماعت بن جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی جماعت بنائی ہے تو آؤ اس میں شامل ہو جاؤ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت تو آج سے 1400 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرما دی تھی، اور سب اس میں لوٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں، یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔